بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک ہمیں دین کے کاموں میں لگائے رکھے اور ہم اسی طرح جو ہے وہ دین کے کاموں میں ترقی کرتے جائیں۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 679 سے ہے۔ ایک دن پہلے جو واقعہ پڑھا گیا تھا، حدیث پڑھی گئی تھی، یہ اس کے فائدے میں سے ہے، اور اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک کے تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث والا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے مہربان ہے اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ جل جلالہ کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے۔ وہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار و عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت بھی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفا میں بھی چند مثالیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ تابعی ایسی ہوتی کہ اور راتوں کو اہتمام بالکل ترک کر دیتی، اور اس صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے کیے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرات کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرات کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی ایک دو رات کا تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ شانہ ملائکہ میں تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اس میں اعظم کو مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ان میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بھلا دی گئی ہو، اور اس کے بعد دیگر مسائل مذکور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی گئی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے
3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایت کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخر عشرے کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہے کہ آخر عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27، 25 رات ہوتی ہے، اور اگر آخر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بالفاظ کے مترشح ہے تو پھر 29 کی چاند کی صورت میں 21، 23، 25 اور 30 کی چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کی 21ویں کی عبادت نہ ہو سکی ہو تو اس کے پاس 4 راتیں اور ہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ 23 کی عبادت نہ کر سکا ہو اور 21 بھی نہ کر سکا ہو تو اس کے پاس 3 راتیں اور ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے 21، 23 اور 25 میں عبادت نہ کی ہو تو 27 کو تو ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی عبادت تو ایک مسلمان جو جانتا ہے وہ ضرور کرے گا۔ اور اگر 27 بھی اگر بازاروں کی نظر ہو گئی تو 29 تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو مل ہی جائے گی۔ اور جس نے یہ 5 راتوں میں عبادت کر لی تو اللہ پاک کے دین اور اللہ پاک کی عطا کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں کہ پھر کیا اس کو اللہ پاک اس کی جو ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور گناہوں سے بچائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔